पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया को 10 साल पीछे छोड़ दिया है। भारतीय एयरफोर्स के सीनियर साबका ऑफिशियल्स की पहली मर्तबा इस बात की तस्दीक आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा इन ऑफिशियल्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए तजावीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, दो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए पहली मर्तबा इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक से मद्दे मुकाबिल इंडियन एयरफोर्स को 10 साल पीछे धकेल दिया है। ये बात दरअसल भारतीय एयरफोर्स में सर्व करने वाले एयर मार्शल रिटायर्ड संजीव कपूर और ग्रुप कैप्टन अजय ने एनडीटीवी की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-35A की नियर फ्यूचर में इंडक्शन पर तबसरे के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में कही। दोनों ऑफिशियल्स ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नियर फ्यूचर में J-35A इंडक्ट किया जा रहा है, जबकि मदे मुकाबिल भारतीय एयरफोर्स इस वक्त ना तो 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में इस्तेमाल कर रही है और ना ही अगले 10 साल से पहले मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए दस्तयाब होगा। ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट की इंडक्शन यकीनी तौर पर इसे मदे मुकाबिल इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ वाज़ेह बर्तरी दे देगी। ख्याल रहे कि अब से चंद माह पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल ने भी इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-35A की इंडक्शन उसे मदे मुकाबिल इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ तकरीबन 10 से 12 साल के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स इसी असना में कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म अपने फ्लीट में इंडक्ट करती बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। ताहम ये पहली मर्तबा है कि इंडियन एयरफोर्स के भी साबका सीनियर ऑफिसर्स की जानिब से एक लिहाज से इस बात की तायीद की गई है। फ्रेंड्स, एनडीटीवी से बात करते हुए ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत जो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड फाइटर पायलट हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी पायलट गुज़श्ता 6 माह से चीन में J-35A की तरबियत हासिल कर रहे हैं और उनके मुताबिक पाकिस्तान को ये तैयारे मिलना कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि पाक फिजाइया के पायलट पहले से ही चीन में मौजूद है और इन तैयारों पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी मीडिया में ये रिपोर्ट्स पहले ही सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स पहले से चीन में J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतालिक तरबियत हासिल कर रहे हैं, जो यकीनी तौर पर आने वाले अरसे में पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 की फराहमी की सूरत में लिमिटेड टाइम पीरियड में ही इन फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्लाई करने और इन तैयारों को निस्बतन शॉर्ट टाइम में ऑपरेशनलाइज करने के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम इकदाम है। लिहाजा इन पायलट्स की फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से पहले तरबियत से मुतालिक रिपोर्ट्स अब इंडिया की जानिब से भी कंफर्म की जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, एनडीटीवी की जानिब से जब अजय अहलावत से इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑप्शन से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे पास इस वक्त 2 ही ऑप्शन हैं, जिनमें से एक अमरीकी साख्ता F-35 और दूसरा रशियन साख्ता Su-57 है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि इन दोनों तैयारों को अक्वायर करने के हवाले से इंडियन एयरफोर्स के लिए कई पेचीदगी हैं। लिहाजा उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंडिया का मकामी सतह पर ही इनिशिएट किया जाने वाला AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ही इंडियन एयरफोर्स के लिए तरजीही करार दिया जा सकता है और इसे इंडियन हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द अमली शक्ल दी जाए। ताहम वाज़ेह है कि AMCA जो एक ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये अभी इब्तदाई मराहिल में है और इसका प्रोटोटाइप 2028 या 2029 तक सामने लाने की उम्मीद है, जबकि मुकम्मल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2035 से पहले मुमकिन नजर नहीं आती। दूसरी जानिब एनडीटीवी से बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के साबका एयर मार्शल संजीव कपूर, जो बुनियादी तौर पर इंडियन एयरफोर्स में मनसूबा बंदी के अहम ओहदों पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने इस खतरे को तस्लीम करते हुए एक अबूरी हल तजवीज़ किया है और उनके मुताबिक पाकिस्तान को इस साल दिसंबर में ही J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिलीवरीज का आगाज हो जाएगा, जबकि फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स को टोटल 40 तैयारे चीन की कंपनियों की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे। संजीव कुमार ने
یہ واضح طور پر کہا کہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ AMCA انڈین ایئر فورس کے لیے دستیاب ہونے میں 9 سے 10 سال کا وقت درکار ہے۔ یہ سچ ہے اور ہمیں اپنے مقامی فائٹر پلیٹ فارم درکار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے وقت میں جب دونوں اطراف یعنی انڈیا اور پاکستان لیٹسٹ جنریشن کے ایڈوانس فائٹر ایئر کرافٹ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا ہم مزید 10 سال انتظار کر سکتے ہیں؟ ایئر مارشل سنجے کپور نے فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روس سے Su-57 5th جنریشن ایئر کرافٹ براہ راست گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ کے تحت اکوائر کرنے سے متعلق تجویز دی ہے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسا کہ ہم ماضی میں رفال طیاروں کی ڈیل کے حوالے سے کر چکے ہیں، ہمیں اسی سمت میں موو کرتے ہوئے فوری طور پر رشیا سے Su-57 اکوائر کرنے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ Su-57 ہمارے موجودہ آلات یعنی ہتھیاروں، ریڈارز اور دیگر سسٹمز کے ساتھ بڑی حد تک ہم آہنگ ہیں اور کئی حوالوں سے ہمیں F-35 سے بہتر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ دونوں طیاروں نے ایرو انڈیا شو میں بھی شرکت کی تھی اور ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے ان افراد سے بات کی جنہوں نے دونوں کی پروازیں دیکھی ہیں اور یہ بات درست ہے کہ F-35 ایک جدید ترین طیارہ ہے، لیکن Su-57 کئی پہلوؤں میں زیادہ مکمل آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایئر مارشل کپور کا کہنا تھا کہ اگر بھارت Su-57 خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ معاہدہ صرف خریداری تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی کی منتقلی یعنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کوڈنگ تک رسائی بھی شامل ہونی چاہیے، تاکہ بھارت اپنے مقامی طور پر تیار کیے جانے والے مختلف ہتھیاروں اور سسٹمز کو ان طیاروں کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ یعنی انٹیگریٹ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم روسی مدد حاصل کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم AMCA پروگرام کے لیے ڈیولپمنٹ کی غرض سے مزید تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے فائٹر پائلٹس بھی Su-57 کو سٹاپ گیپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے 5th جنریشن طیاروں کی ٹیکنالوجی کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے AMCA پروگرام کے لیے اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر انڈین ریکوائرمنٹس کے پیش نظر اس طیارے پر کام کر سکتے ہیں۔ ادھر گروپ کیپٹن اجے الاوت نے اس بات سے مکمل اور قطعی طور پر اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی تب معنی رکھتی ہے جب ہمارے پاس AMCA پروگرام نہ ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کے ساتھ بھارت کی Su-57 فائٹر ایئر کرافٹ، جس کو ماضی میں FGFA کہا جاتا تھا، اس پروگرام میں شراکت داری رہی ہے اور بھارت نے تقریباً $350 ملین خرچ کرنے کے بعد اس طیارے کے ابتدائی ورژن سے متعلق کیپیبلٹیز اور فیچرز کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پروگرام سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایسے میں ہمیں یہ دوبارہ قابل قبول نہیں ہوگا، جبکہ روس خود بھی ابھی تک ایک مکمل آپریشنل Su-57 ریجمنٹ تیار نہیں کر سکا اور وہ خود اپنی ضروریات پوری کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات واضح کی کہ ہمیں مقامی سطح پر 5th جنریشن پلیٹ فارم کی انڈکشن تک ایسے پلیٹ فارم کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے جو نہ صرف دنیا میں آزمودہ ہو بلکہ مؤثر بھی ہو۔ لہٰذا ان کے مطابق یہ ہمارے لیے مشکل انتخاب ضرور ہے، لیکن ہمیں ان دونوں آپشنز میں سے F-35 کو منتخب کرنا چاہیے، جو نسبتاً کم نقصان دہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کے ان دونوں آفیشلز نے اس انٹرویو میں یہ واضح کیا ہے کہ J-35A کی پاکستان ایئر فورس کو توقع سے پہلے ڈیلیوریز یقینی طور پر انڈین ایئر فورس کے لیے قابل تشویش ہے۔ فرینڈز، اس سے پہلے کی رپورٹس اور اب انڈین سورسز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ پاکستان کو اس سال کے اینڈ یا اگلے سال کے اوائل میں J-35A فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری شروع ہو سکتی ہے، جبکہ بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت آف دا شیلف آپشنز کی بات کریں تو اس کے پاس ایک آپشن امریکی ساختہ F-35 کی صورت میں موجود ہے، جو نہ صرف ایکوزیشن بلکہ آپریشنل کاسٹ کے علاوہ مینٹیننس کاسٹ کے اعتبار سے بھی خاصی کاسٹلی آپشن ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ طیارے انڈیا کو ریسٹرکشنز کے ساتھ ہی ملیں گے، جبکہ اس کے ساتھ بھارت کو مقامی سطح پر ویپنز کی انٹیگریشن کے دور دور تک بھی کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے نہ تو بھارت کو سورس کوڈز پرووائڈ کیے جانے ہیں اور نہ ہی امریکہ اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی رسائی دے گا۔ ادھر اگر دوسری آپشن یعنی رشین ساختہ Su-57 کی بات کریں تو روس بھارت کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور سورس کوڈز تک تو رسائی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن نہ تو اس طیارے کی فل ریٹ پروڈکشن ابھی تک شروع ہوئی ہے اور نہ ہی
اس میں اس لیول کی اسٹیلتھ کیپیبلٹیز موجود ہے جو اس وقت مد مقابل پلیٹ فارمز میں آفر کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک اس پر استعمال ہونے والا کنونشنل کیپیبلٹیز رکھنے والا انجن ہے، کیونکہ ففتھ جنریشن ایئر کرافٹ کے لیے ایسے انجنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو اسٹیلتھ کو انشور کرنے کے لیے سیڈیٹڈ یا شیلڈڈ نوزلز استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان انجنز میں لو رڈار کراس سیکشن کے لیے اس کی شیپ اور انٹیکس کو بھی اس اعتبار سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سپر کروز بھی عام طور پر اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے دشمن کے ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچاؤ کے لیے اہم فیچر تصور کیے جاتے ہیں۔ انجنز کے علاوہ Su-57 کے ویپنز اور ریڈار کی صلاحیتوں کے حوالے سے بھی ماہرین کی جانب سے کئی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انڈیا کے پاس آف دا شیلف بھی رشین آپشن کی صورت میں ایک محدود کیپیبلٹی رکھنے والا فائٹر ایئر کرافٹ دستیاب ہے، جبکہ امریکی فائٹر ایئر کرافٹ کو کنسیڈر کرنے کے حوالے سے بھی اس کو کئی چیلنجز درپیش ہیں، جس میں سورس کوڈ تک رسائی، کاسٹ اور امریکہ کی جانب سے مختلف طرح کے ریسٹرکشنز قابل ذکر ہیں، جبکہ مقامی آپشن بھی 2035 سے پہلے دستیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایسے میں اگر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اگلے 1 سے 1.5 سال میں J-35A کو انڈکٹ اور فلی آپریشنلائز کر دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان ایئر فورس کو مد مقابل انڈین ایئر فورس کے خلاف اگلے 8 سے 10 سالوں کے لیے ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہو جائے گا۔ آپ کی انڈین ایئر فورس کے سابقہ آفیسرز کی جانب سے اس تبصرے اور پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس ڈیسیژن کے حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔